میں 10 روزہ پروگرام پچھلے سال سے ہو رہا ہے، آج اس کا پہلا دن ہے اور 10 روز تک انشاءاللہ ہم یہ ذکر شہدائے کربلا کا جشن مناتے رہیں گے، ان کا ذکر کرتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ اگر ایک بھی رہے گا تب بھی ذکر شہید اعظم انشاءاللہ 10 روز تک ہوتا رہے گا۔ یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اسے خوش نصیبی کہیں یا بد نصیبی کہہ لیں کہ اس ماہ مبارک کے 10 روزہ پروگرام کے لیے لوگ ہزاروں خرچ کرتے ہیں۔ آپ جا کر دیکھیں کہ ایک صرف 10 روزہ تاریخ کربلا بیان کرنے کے لیے لوگ علماء کرام کو بلاتے ہیں، کوئی 10,000 میں بلا کر، کوئی 20,000 میں، کوئی 50,000 میں بلا کر یہ 10 دن کی تاریخ کو سنتا ہے، لیکن ہماری بستی کے اندر فی سبیل اللہ کوئی پیسہ نہیں، یعنی کوئی خرچ نہیں، صرف سننا ہے۔ اس پر بھی ہم اور آپ میں یہ کمی نظر آتی ہے کہ سننے کے لیے بھی شوق نہیں رکھتے۔ اب بتاؤ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس 10 روزہ تعلیم کے اندر جو بیان کی جاتی ہے کہ اس میں ہمارے آنے والی نسل کا کتنا بڑا فائدہ ہے کہ ہم سمجھ سکیں گے آقا امام حسین کی ولادت بسعادت کب ہوئی، کہاں ہوئی، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میدان کربلا میں تشریف لے کر گئے، وہ کس لیے گئے؟ یعنی تاریخ کربلا کی معرکہ کربلا کس لیے جنگ ہوئی، کتنے لوگ شہید ہوئے، کب یہ جنگ ہوئی، اور اس میں کیا کیا کرنا، اس 10 روز میں کیا کرنا جائز ہے، کیا کرنا ناجائز ہے۔ یعنی یہ باتیں بھی محفلوں سے ملا کرتی ہیں، لیکن یہ ہمارے اور آپ کی شاید کم نصیبی ہو سکتی ہے کہ اتنی اعلیٰ، اتنی بہترین مقدس معطر مہینے کے 10 روزہ یعنی 10 تاریخ تک جو بیانات ہوتے ہیں، اس میں ہمیں شرکت فرمانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ سونے کو تو ہم پوری زندگی سوتے ہی رہتے ہیں، یعنی نیند تو ہمیشہ آتی ہی ہے، لیکن حسینی اسی کو کہا جاتا ہے جو حسین پاک کے نام پر اپنی نیند کو قربان کرے۔ یعنی غلام حسین وہی ہوتا ہے جو امام حسین کی یاد میں، ان کی محبت میں اپنے بستر کو خیر آباد کہہ کر حسین پاک کی محفل میں آ کر بیٹھ جائے، اسے غلام حسین کہتے ہیں۔ یعنی جو امام حسین کی محبت میں اپنے بستر کو الوداع نہیں کہہ سکتا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اگر حسین پاک کے نام پر جان دینے کی بات آ جائے تو دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اے پیارے بھائی، پیارے مسلمانوں، آج کا آج کی یہ ایک رسم چل چکی ہے کہ آج ہمیں فاحشہ محفلوں سے بڑا پیار ہوا کرتا ہے، لیکن ایسی محفل اپنے قلوب کو منور و مجلہ فرماتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ ایسی محفلوں میں آنے کے بعد آپ نے اپنا نقصان کیا ہے، آپ نے اپنا خسارہ کیا ہے۔ کیا سمجھتے ہو؟ 1 گھنٹہ ایسی محفلوں میں بیٹھ کر ہم شاید کہ اپنی نیندوں کو بیجا قربان کر رہے ہیں۔ نہیں پیارے مسلمانوں، تم غلط سمجھتے ہو۔ آج اگر ان محفلوں کے اندر آ کر بیٹھ جاؤ گے، ان محفلوں کے اندر آنے کے بعد تم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنو گے، تم تاریخ کربلا کو ملاحظہ فرماؤ گے، آقا امام حسین کی سیرت کو سنو گے، آقا
इमाम हसन की सीरत को सुनोगे, हजरत मौला अली की सीरत को समाअत किया जाएगा, हजरत अबू बकर की सीरत को बयान किया जाएगा, हजरत अबू बकर के बारे में बताया जाएगा, हजरत उस्मान के लड़के को बनाए जाएंगे। जब ऐसी महफिलों के अंदर हजरत फातिमा ज़हरा के पर्दे का जिक्र किया जाएगा और हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, हमारे बूढ़े अगर इन महफिलों में आकर बैठ जाएंगे और बैठने के बाद इस महफिल को इख्तिताम तक पहुंचाने के बाद में तो अपने घर की तरफ चलेंगे तो दिल में क्या ख्याल आएगा, यार 1 घंटा बैठ कर जा रहे हैं, हासिल क्या हुआ है, 1 घंटा हम अपनी नींद को तेजा तो काम कर कर जा रहे हैं, फायदा क्या मिला है। आज ये हदीसे पाक सारे मुसलमानों इन महफिलों से क्या मिला करता है, हदीसे पाक के अंदर है ऐसी महफिलें जब सजाई जाती है, जिक्र रसूल किया जाता है, जिक्र खुदा किया जाता है, जिक्र सहाबा किया जाता है, जिक्र शुहदा किया जाता है, ऐसी महफिलों के अंदर फरिश्ते आते हैं। फरिश्ते आने के बाद में जब इन महफिलों से जाते हैं, इन महफिलों के बर्खास्त होने के बाद आसमान पर जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों बताओ तो जरा किधर से आ रहे हो। फरिश्ते अर्ज करते हैं जमीन पर गए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फरिश्तों ने जमीन पर क्या देखा। फरिश्ते अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम हम तेरी जमीन पर गए, एक मकाम पर, एक जगह पर कुछ लोग इकट्ठे जमा होकर तेरे महबूब का जिक्र कर रहे थे।